السلام علیکم، میں محمد کلیم الدین متولی مسجد آمنہ اہل حدیث حافظ باپا نگر سی بلاک، جو میرے والد صاحب نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا مسجد کو، اور الحمدللہ ابھی تک یہ مسجد جو ہے قائم و دائم ہے، اور اس مسجد کی خدمات جو ہے حافظ اعجاز انصاری کو دی گئی تھی الحمدللہ۔ اب چونکہ جو ہے ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ اب اس مسجد کی ذمہ داری جماعت اہل حدیث دکن ایجوکیشن اینڈ مائنارٹی ٹرسٹ کے صدر و خطیب مولانا ابراہیم صاحب کو دی جائے، کیونکہ ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اعجاز انصاری کو جو مسجد دیا تھا خدمات کے لیے، انہوں نے اس کو جو ہے بحسن خوبی انجام نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنی پرسنل لائف میں زیادہ بزی ہیں، تو ہم یہ مناسب سمجھے ہیں کہ اب فی الوقت جو ہے، کیونکہ مولانا کے خدمات تھوڑے ہم واقف ہیں، اور چونکہ مولانا کے الحمدللہ بہت سارے کام دیکھے ہوئے ہیں، تو ہم نے اسی مناسبت سے مولانا ابراہیم صاحب کو جو ہے نا، جو کہ دکن ایجوکیشن اینڈ مائنارٹی ٹرسٹ کے صدر بھی ہیں، اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، اور تمام اہل حدیث افراد حافظ بابا نگر سی بلاک کے، اور جتنے بھی جمعیت اہل حدیث کے افراد ہیں، ان تمام کو اس بات کی واقفیت کروانا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کو کوئی چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے اعجاز انصاری صاحب کو یہ وارن کیا تھا کہ آپ چندہ نہ کریں، اور ہم جو ہے اس مسجد کے امام کے، مؤذن کے، اور تمام تر جو ہے اس کے ضروریات کے پورے پیسے ہم پے کریں گے، ہم نے بتایا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا اس کو بالائے طاق رکھا، اور جمعیت اہل حدیث نے بھی، ہم نے مسجد جو ہے اعجاز انصاری کو خدمات کے لیے دیا تھا، جو جمعیت اہل حدیث نے ناجائز طور پر توسیع نامہ جو ہے اعجاز انصاری کو دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ توسیع نامے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ کلیکشن اور چندے کرنے کا انہوں نے جو ہے معمول بنا لیا ہے، جو ہمیں بہت تکلیف دہ ہے، اسی لیے ہم نے ان کو اب ختم کر دیا ہے۔ اب فی الوقت اس مسجد کی خدمات جو ہے مولانا ابراہیم صاحب انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے، اور یہ بھی کسی بھی چندہ کرنے کے حقدار نہیں رہیں گے۔ مسجد کے جتنے بھی اخراجات رہیں گے، جتنا بھی ویلفیئر کام ہوگا، انشاءاللہ تعالی اس کی ذمہ داری مسجد کی جو سوسائٹی اور کمیٹی ہے وہی اٹھائے گی، اور ہم بھائیاں وغیرہ ہی اٹھائیں گے۔ کسی کو ایک پیسہ چندہ دینے کی اس مسجد کو ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسجد جو ہے ہم اس کو کافی بڑی بلڈنگ کے طور پہ بنا کے ویلفیئر کام کر انجام دینے والے ہیں۔ تو اور ایک مرتبہ ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ جو بھی افراد اس مسجد کو چندہ دے رہے ہیں، وہ مسجد کو چندہ نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ جو ہے نا کسی کے خاندان کی پرورش ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے۔ مسجد کو الحمدللہ کسی ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد جو ہے خود مکتفی ہے الحمدللہ، کیونکہ اس کے وارثین پورے زندہ ہیں، اور جنہوں نے مسجد کو تعمیر کیا ہے ان کے وارثین، ان کے افراد پورے موجود ہیں الحمدللہ، اس لیے اس کو ایک پیسہ بھی چندہ نہ دیا جائے۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہم نے آپ کو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے سے جو ہم نے سوسائٹی قائم کی، آپ کو جو مسجد ہم نے الاٹ کیا ہے، اس کو آپ بحسن خوبی جو ہے آپ اس کو حاصل کریں، اور جو ہے آپ اس کی خدمات انجام دیں۔ یہ مسجد کا نام کیا اور کہاں پر ہے، اور کمیٹی کا نام کیا ہے؟ یہ مسجد آمنہ احمد ہے، میرے دادی کے نام پہ اور دادا ابا کے نام پہ ہے یہ مسجد، اور اہل حدیث ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ مسجد جو ہے اہل حدیث ہی باقی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ میرے والد صاحب بھی جو ہے نا اہل حدیث مسلک پر رہتے ہوئے وہ انتقال کر گئے ہیں، اور کیونکہ ان کی ہی یہ چیز ہے، ہم اس کے کوئی وہ نہیں ہے، ہم اس کو خدمات انجام دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ مسجد تا قیامت تک اہل حدیث باقی رہے گی انشاءاللہ۔ پولیس اسٹیشن تک گئی بات، تو کیا ہوا پولیس اسٹیشن؟ یہ ہم نے جو ہے نا یہاں پر لیگل ایک میٹر فٹ کروایا ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس میں ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ تھے، تو ہم نے سوچا کہ بھائی مسجد کے مصلیوں کو جو ہے کیوں جو ہے ناجائز طریقے کا کرنٹ کے اوپر جو ہے مسجد کی خدمات انجام دی جائے، نماز پڑھایا جائے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ لائٹ کا میٹر فٹ کرایا گیا۔ ہم نے اس مسجد کو پورا رجسٹری کروا لی ہے، پوری اس کی سوسائٹی قائم کر دی ہے، ہم بھائیوں کے بھی بھایا بھی ہے اس کے اندر، اور مولانا بھی ہے اس کے اندر، اور جو ہے مسجد کے نل کا بھی کام ہو چکا ہے، اور اسسمنٹ کا بھی کام ہو چکا ہے، سارے ڈاکومنٹس ہمارے ہو چکے ہیں۔ اعجاز میاں جو ہے وہاں پر گئے، لائٹ کا میٹر فٹ کرائے، تو کہ بھائی یہ لوگ جو ہے انلیگل کام کر رہے ہیں۔ انلیگل کام کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو مسجد کو لیگلائز کر رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ جو ہے ہم نے ان کو خدمات کے لیے یہ مسجد دی تھی، نہ کہ ہم نے جو ہے نا ان کو مسجد جو ہے کوئی ڈاکومنٹیشن کے لیے رجسٹری کی تھی۔ انہوں نے غیر ضروری کے لے کے جا کے جمعیت اہل حدیث کو مسجد جو ہے میں حاصل کر لیا بول کے بتائے،
جبکہ ان کے ڈاکومنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو سروس کے لیے مقرر کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جمعیت اہل حدیث نے ناجائز طور پر جو ہے نا اس مسجد کو اپنی مسجد سمجھا انہوں نے، جبکہ ہم سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں لیے انہوں نے، نہ خاندان کے وارثین سے لیے نہ میرے والد سے لیے کہ جمعیت کیسے ڈاکومنٹ ایشو کرتی ہے. یہ بھی جمعیت کی بہت زیادہ زیادتی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کسی اور کی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لینے کی ناجائز کوشش کی ہے. اور مسجد یہ جی مسجد کتنے گز پہ؟ مسجد تقریباً 350 گز کے آس پاس ہے، 330 گز کے آس پاس ہے مسجد یہ، اور الحمدللہ تقریباً 1998 سے چل رہی ہے مسجد یہ. الحمدللہ یہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، کرتی ہے. لیکن یہ حافظ بابا نگر سی بلاک ہے. اب دیکھ پولیس کا کیا رول تھا اس میں؟ پولیس کا رول تو دیکھیے کوئی غلط رول نہیں تھا. سپورٹ ملا؟ ہاں بالکل الحمدللہ پولیس نے کہا کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن ہے، سب کچھ ہے. انہوں جو ہے مسجد کو جو ہے ایک معتکف بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر، انہوں نے معتکف کو باہر کر دیا. اعجاز نے باہر کر دے کے مسجد کو لاک کر دیا. انہوں نے ایک معتکف کی نماز پوری اعتکاف خراب کر دی. اعجاز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعجاز کو جو ہے یہاں پر مسجد کے لیے خدمات کے لیے مقرر کیا تھا، تو انہوں نے دوسروں کو خدمات کے لیے مقرر کر دیا. ایک کو امام کے لیے مقرر کر دیا، ایک کو عالم کے لیے مقرر کر دیا. پھر آپ کہیں کے لیے ہے؟ آپ کے پاس کار چل رہی ہے، آپ کا گھر بار کیسے چل رہا ہے، کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو وہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، آپ کو خود خدمات کرنے کی انجام دی گئی تھی، لیکن آپ نے جو ہے اس کو پرسنل اس کو یوز کرا ہے مسجد کا. پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ ایز اے اونر ہے، آپ لوگ کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی آپ جب اگر ان کی غلطی رہی تو آپ نکال سکتے ہیں بولے تو اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پولیس والے خود آ کے باضابطہ طور پہ لاک پلانے لگا کے کر کے اپنے کو حوالے کر کے گئے. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا 1 سال پہلے بھی جو ہے جمعیت کے پاس میں 3 مرتبہ گھومے. ہم نے مولانا شفیق عالم صاحب کے پاس گئے تھے، آصف عمری صاحب وہاں پر موجود تھے. ہم نے ریٹرن میں لکھ کے دیا کہ بھائی اعجاز انصاری جو ہے نا مسجد کا جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے اور چندے نہیں ہونا چاہیے. چندوں کے ذریعے سے جو ہے مسجد صحیح نہیں چل رہی ہے اور طہارت خانے وغیرہ سب پورے گندے ہیں اور مسجد کے اندر ایک دم جو ہے ہیٹ ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس طرح کا مسجد کے ساتھ میں صحیح سلوک نہیں ہے. ہم نے جمعیت کو بارہا ہم نے جو ہے یاد دہانی کی، لیکن جمعیت نے ہمارا کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. اس نے ہمارا دل ٹوٹ کے ہم نے جو ہے نا اب ہم نے جو ہے نا مولانا ابراہیم صاحب جو کہ جو ہے دکن ایجوکیشن اینڈ مائنارٹی ٹرسٹ کے آپ صدر بھی ہیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ جو ہے آپ مناسب دکھے ہم کو، کیونکہ آپ بہت سارے مساجد کی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نے آپ کو جو ہے اس کی خدمات کی ہم نے حاصل کیا مولانا کے ذریعے سے. انہوں نے مسجد کو لاک ڈال دیا تھا. لاک ڈال دے کے چلے گئے. اعجاز انصاری ڈال دیے تھے. اعتکاف میں بیٹھے سو والوں کو نکال دے بچے کو. کتنے لوگ تھے آپ کو؟ ایک جنے تھے. اچھا تو ان کو ذرا 2 منٹ باہر آؤ بول کے لاک ڈال کے چلے گئے. جا کے پی ایس میں بیٹھ گئے، ان کی بیوی کو لے آ کے گالی گلوچ کر رہے ہیں وہاں پر ان کی بیوی کے ساتھ انہوں اور تماشا کریٹ کر رہے ہیں پولیس اسٹیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد ہو یا جہاں کہیں بھی ملک میں جینے والے تمام اہل حدیث بھائیوں کو میں ایک اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ ہی کی سوسائٹی کا ایک حصہ ہوں میں، کوئی الگ سے نہیں ہوں. لیکن ابھی جو ہے یہ حالات جو بھی بھائی نے انٹرویو دی ہے اس طور پہ اعجاز انصاری صاحب کو میں نے پرسنلی فون کر کے بات کیا تھا. اعجاز انصاری بھائی کے کچھ دوست احباب نے بھی مجھے دھمکیاں بھی دی تھی، ڈرایا بھی تھی کہ آپ دوبارہ یا نہیں دکھنا. لیکن میں یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسجد کی قائم رکھنے کے لیے، مسجد کو اللہ کا گھر ہے اسے اللہ کے گھر کی طرح رکھنے کے لیے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی. اور اس ذمہ داری قبول کرنے کا مقصد کسی کو ایذا پہنچانا، اعجاز انصاری کو نیچا دکھانا نہیں ہے. لیکن مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ اعجاز انصاری کی اہلیہ بتایا گیا مجھے بعد میں پی ایس میں انہوں نے ایسی گالیاں دی کہ کتے کی نسل کے کہا. یہ بڑی بری بات ہے کہ ایک ماموں کو ایک بھانجی اس طرح کے الفاظ سے نوازے. یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے. اللہ اس کے رسول نے اس طرح کی بے حیائی کی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری ساری مسلمان قوم کو ایسی بے حیائی اور بد اخلاقی سے بچائے. اور میں اس مسجد کی ذمہ داری بس اللہ کی رضا کے لیے اور عوام کے اندر اصلاح، خلوص و محبت اور للہیت کے لیے لے رہا ہوں. اس سے میری کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. میں صرف یہاں خدمت کرنے والا خادم ہوں. مجھے یہاں صرف خدمت کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.